ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارا موضوع جو گزشتہ تھا وہی انشاءاللہ آج بھی اسی پر ہم بات کریں گے. میاں بیوی کے تعلقات، اس میں جو مسائل تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے. اور جیسا کہ قرآن نے اس رشتے کو کہا ہے کہ یہ لباس سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے، تو ہم نے وہ بات کی تھی کہ لباس میں اگر کوئی کیڑا گھس آئے تو ہم بالکل ایک لمحے کے لیے بھی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے. ہم مسلسل پریشان رہیں گے، مسلسل تکلیف میں رہیں گے. بالکل اسی طرح میاں بیوی کے ریلیشن میں بھی اگر کچھ نہ کچھ نیگیٹو آ جائے تو زندگی جو ہے وہ بے سکون ہو جاتی ہے. دن رات صبح و شام یعنی ہر لمحہ انسان کا تکلیف میں چلا جاتا ہے. اور یہی جو وجوہات ہیں وہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ سب خود اپنی وجوہات جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ جو آپ لوگوں کے مجھے انڈیویجول میسیجز آئے، اور جن لوگوں نے بات بھی کی، کانٹیکٹ بھی کیا، ان باتوں کو جو میں نے نوٹ کیا آج کی اس نشست کے لیے، جو پوائنٹس میں نے نوٹ کیے وہ میں آج ڈسکس کروں گی. اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے ہماری اس خوبصورت ترین رشتے کی خوشیاں جو ہیں وہ ہم سے روٹ جاتی ہیں. ہماری زندگی ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک اذیت میں چلی جاتی ہے. چلیں ہم بحیثیت میاں بیوی تو وہ تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو اگلی نسل ہے پوری کی پوری، اس پر جو افیکٹ پڑتا ہے وہ جس اذیت کا شکار ہوتی ہے، اور جتنی ان کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، وہ پھر ایک ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. میاں بیوی تو چلیں شاید کسی وقت ان کے تعلقات بہتر ہو ہی جائیں، لیکن جو گود میں پلنے والا بچہ ہے، اور بلکہ جو کہا جاتا ہے، ہماری جو ریسرچ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی جو شخصیت ہے وہ اسی وقت بننا شروع ہو رہی ہوتی ہے، اور ماں کے جو موڈ سوئنگز ہیں وہ اس بچے کی نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اسی لیے کہا اس رشتے میں خوشیاں، اس رشتے کی محبتیں اتنی امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں، اور اس کو ہم نے کبھی بھی اگنور نہیں کرنا. کیونکہ ہمارا جو ہماری جو اسٹوڈینٹس ہیں اس وقت، جتنی بھی کلاس میں اسٹوڈینٹس ہیں وہ ساری کی ساری مدرز ہیں، اور مڈل ایج گروپ ہے کہہ لیں. بچے بڑے ہو رہے ہیں اور کچھ بچوں کی شادیاں کر چکی ہیں، مطلب ساری بڑی ایج کی عورتیں ہیں. تو ہم جو باتیں کریں گے اس میں بینگ اے مدر بھی ہمیں، یعنی بڑے بچوں کی ماں ہونے کے ناطے، جو ہم نے اپنی زندگی میں غلطیاں کی یا جو کرائسس ہم نے سہے، ہم بینگ اے مدر جیسے ابھی ہنا نے بات کی کہ ہم یہ چاہیں گی کہ ہماری آئندہ نسلیں اس سے بچ سکیں. میری جب خواتین سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ریلیشنز میں جو 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 پرابلمز آتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پرابلم آنے کے بعد جب کوئی حد ہی گزر جاتی ہے نا، تبھی انسان کسی سے بات کرتا ہے. سٹارٹ میں تو آپ کسی سے بھی بات نہیں کرتے ہو، خود ہی کوشش کرتے ہو اس کو حل کرنے کی. تو ایک بات جو سب میں کامن ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کا ہمیں پتہ نہیں تھا. ایون کہ جب شادی ہوتی ہے، فرسٹ نائٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون طریقے ہمیں بتائے ہیں، وہ پانی کا چھڑکاؤ جو کیا جاتا ہے دلہا دلہن کے وجود کے اوپر، ان کی چھاتی پہ، جو مصنون طریقے بتائے گئے ہیں سارے کے سارے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. ان طریقوں سے ہم نابلند ہیں. ہمارے پیرنٹس کو، انفارچونیٹلی مدرس کو بھی اگر نہیں پتا تھا تو انہوں نے آگے اپنے بچیوں کو نہیں بتائے، بہوؤں کو نہیں بتائے، تو وہ پہلے دن سے ہی کرائسس شروع ہو جاتا ہے. ہم پہلے دن سے ہی کہیں نہ کہیں کمرے میں ایک سوراخ رہ گیا، جہاں سے وہ جو نئی زندگی کی شروعات تھی
اسی دن اندر شیطان داخل ہو گیا. تو یہ والی باتیں جب ہمیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی ہی، لیکن جو آئندہ نسلیں ہیں اللہ کرے کہ ہم ان کو بچانے میں کچھ کردار ادا کر سکیں. میاں بیوی کے جو ریلیشنز کا جو پرابلم ہے اگر ہم جہاں دیکھیں. وہ آواز ہی نہیں آتے. جی آواز نہیں آ رہی ٹھیک؟ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ جی ٹھیک آ رہی ہے ہمیں تو. جی کچھ بجے ٹھیک آ رہی ہے. اچھا اچھا جی جی ٹھیک آ رہی. اچھا ٹھیک ہے. تو دو باتیں ہیں یہاں پر جو میں نے نوٹ کی ہیں، ساری باتیں ان کو جب ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں تو ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو دیکھیں وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہم عقلی طریقے سے حل کر سکتے ہیں. ریلیشنز شروع میں بہت اچھے تھے، پھر ایک دم سے سرد مہری آ گئی اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اب کیا ہے کہ اس کو ہم پہلے تو سب سے پہلے تو ہم عقلی طریقے سے ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہمارے پاس ساری معلومات ہوں گی تو پھر کیا ہے کہ ہمیں ان کو حل کرنا آسان ہوگا. جیسے بہت دنوں تک یعنی آپ کہہ لیں کہ محبت کا، ریلیشنز کا ایک لیول قائم نہیں رکھا جا سکتا. یہ ایک نیچرل بات ہے، اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. وہ وجوہات جو ہیں ان کو ہم عقلی طور پر حل کر سکتے ہیں. اب ہر وجہ کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر وجہ ہی جناتی ہے یا ہر وجہ ہی اس میں شیطان آ گیا یا ہر وجہ ہی جو ہے وہ جادو ہو گیا. تو پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ عقلی طور پر اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے کہ یہ مسائل کب سے پیدا ہونا شروع ہوئے اور ہم اس کو عقلی طور پر کیسے حل کر سکتے ہیں. جیسا کہ وہی بات ہے، دو الگ الگ شخصیات ہوتی ہیں. شوہر کی پوری ایک پرسنالٹی ہے، وہ ایک الگ ماحول میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ پرسنالٹی، اور جو ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، وہ ایک الگ ماحول میں ڈیولپ ہوئی ہے اس کی پرسنالٹی. تو دونوں کو جب آپ دیکھیں مل کے اکٹھے ایک ہی کمرے میں رہنا ہے تو سٹارٹ میں تو آپ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہے کہ دھیرے دھیرے ایک دوسرے کی جو بری باتیں ہمیں جو شخصیت کے کچھ نہ کچھ، ہر انسان کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے نا، تو کچھ نہ کچھ برے پہلو بھی سامنے آتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے. اور اگر شوہر جو ہے وہ اس کی دلچسپی کم ہو رہی ہے گھر میں، اور اس کے لیے بیوی کو کیا کرنا ہے. اب یہاں پر جو موسٹلی خواتین ہیں، یہاں پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ شادی کو کچھ عرصہ گزرا، بڑے اچھے تعلقات ہیں، اب کیا ہے کہ اب شوہر دلچسپی نہیں لے رہا. اب جیسے ایک خاتون تھی تو نئی شادی شدہ تھی، وہ ہر وقت اس کے پرابلمز رہتے تھے. وہ اکثر کہتی تھی فون پہ، ہر وقت اس کے مسائل تھے کہ شوہر جو ہے وہ دلچسپی نہیں لے رہا، وہ یعنی ریلیشن ڈیولپ نہیں ہو رہے، وہ کوئی باہر ریلیشنز میں تھا. تو وہ کیا تھا کہ اب جب بچے اس طرح کی حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں تو مدرس تو کہتی ہیں کہ ہم تو بیٹے کی شادی کر کے فارغ ہو گئے، اب بیوی سنبھالے. تو اب بیوی بیچاری کو ہر ممکن وہ یہ، اب یہاں پر بیویاں دو طریقے اختیار کرتی ہیں. ایک طریقہ تو یہ اختیار کرتی ہیں کہ وہ تعویذ گنڈے اور جادو ٹونے کی طرف چل پڑتی ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی عقلی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو وہ بچی بیچاری مجھے اکثر فون کرتی تھی، روتی تھی. تو ایک دن میری ایک فرینڈ میرے پاس تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ بچی کا یہ مسئلہ ہے، اس کا شوہر یعنی بالکل اس کو میکے بھیج دیتا ہے اور پھر وہ واپس نہیں بلانے کا نام لیتا. تو وہ میری فرینڈ نے اتنا اچھا مشورہ دیا، وہ کہتی کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ میرا شوہر بھی بالکل میرے بغیر یعنی وہ مجھے بھیج کے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا تھا جب میں میکے جاتی تھی. تو اس کو کسی نے یہ ٹپ بتائی تو اس نے کہا کہ یہ تم ٹپ کرو تو کیا ہے کہ یہ تمہیں کبھی میکے نہیں جانے دے گا. تو وہ ٹپ بڑی خوبصورت ہے، میں یہاں بیان کروں گی. ویسے یہاں تو ساری بڑی لیڈیز ہیں لیکن چلیں بچیوں کے کام آئے گی. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیلی رات کو سونے سے پہلے نا اپنے شوہر سے کہو لاؤ میں تمہارے پاؤں کی مالش کروں. تو بس کہتی وہ ایسا عادی ہوگا کہ کبھی اس کو جانے نہیں دے گا.
اور اس نے پھر मैंने उसको ये बताया और कुछ मैंने कहा मुझे बताना कि कुछ अरसे के बाद कि ये ऐसा वजीफा है, ये इस वजीफे ने काम किया है कि नहीं किया। तो वो इतनी खुश, कुछ अरसे के बाद उसकी मुझे कॉल आई और उसने बताया कि आंटी अब तो वो मुझे बिल्कुल नहीं जाने देते, और अब तो उनका रवैया बदल गया, वो रात को भी जल्दी घर आने लगे हैं और आते ही फ्री होके मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि आज तुमने मेरे पाँव नहीं मलने। तो मतलब देखिए ये एक बहुत छोटी सी टिप है। तो इससे क्या है कि कितना बड़ा मसला जो था वो सॉर्ट आउट हो गया। तो सम टाइम क्या है कि छोटी छोटी आपस में ही एक अच्छे मशवरे, अच्छी प्लानिंग से बीवी जो है वो बहुत बड़ा जो काम है ये कर लेती है, यानी शौहर को राह रास्त पे ले आती है अपनी प्लानिंग अच्छी सी करके। अब दूसरा जो तरीका बीवियां इख्तियार करती हैं वो क्या है, वो जहालत पर मबनी है कि जो तवीज़ गंडे और जादू की तरफ उनके जाना शुरू हो जाती हैं। अब इस मामले में भी इतनी ज्यादा खौफनाक बातें मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे पता चली। यानी ऐसी ऐसी बातें खवातीन खुद बताती हैं जब मामला पानी सर से गुजर गया कि किसी औरत के पास गई हैं, अब उसने कुछ उल्टे सीधे जादू करवाए, गंदगियां और गलत काम, और वो शौहर की मोहब्बत में सारा गंद कर गुजरी। अब मैं आपको बताऊं, जो इस्लाम का जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं तो उसके जो अहकामात हैं उससे हमें पता चलता है कि जादू जो है वो करवाने वाला अगर जादू करवाता है तो उसको तौबा की भी मोहलत नहीं है और वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है। कि इतना सख्त हुक्म है जादू के बारे में। और इस बारे में फिर ये अगली जो बात है वो उससे भी खौफनाक है कि एक शख्स जब जादू करवाता है तो क्या है, वो ईमान से खारिज हो जाता है। और जब वो ईमान से खारिज हो जाता है तो फिर उसका निकाह भी टूट जाता है। जब निकाह टूट गया तो फिर वो मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं तो क्या आ गया, वो जना के जुमरे में आ गया। और ऐसे कितने कपल्स हैं, ऐसी कितनी खवातीन हैं जिन्होंने अपनी नादानी में ये किया। और पता नहीं कितनी होंगी, मेरे पास तो चंद केसेस है ना, मेरे पास तो चंद ऐसी कहानियां हैं। तो मैं उन कहानियों का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन जो हजारों की तादाद में इसके अलावा भी लोग होंगे ना, तो वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है। आपने फरमाया था कि क़यामत के करीब जो है वो मियाँ बीवी आपस में जना करेंगे। मतलब अब जिस घर में आप देखिए निकाह के बगैर मियाँ बीवी रह रहे हैं तो उस घर में फिर शैतान का राज नहीं होगा, फिर औलाद जो पैदा होगी वो नाफरमान नहीं होगी, फिर जिंदगी में बरकत कहाँ रह जाएगी। मसले 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 कभी खत्म नहीं होंगे ऐसे घरों से, क्योंकि उस घर की तो बेस ही बर्बाद कर दी गई और नादानी में उस खतून ने कूद की। अब क्या है कि अब जब ये बातें उनको बताई जाती हैं तो वो फिर एक नया डिप्रेशन शुरू हो जाता है। अब मैं इस वक्त ये बात जो कर रही हूँ इसके साथ ये भी मैं अर्ज कर दूं कि मेरी इस बात को सुन के अगर किसी खातून ने अनजाने में ये काम किया है तो मेरे कहने पे उसका निकाह नहीं टूटा, उसका ये काम है कि वो किसी अपने करीब के जो दारुल उफ्ता बने होते हैं उलमा कराम के, वहां से वो फतवा लेना पड़ेगा। वहां पर सारी सूरत हाल बता के मुफ्तियाने कराम मौजूद होते हैं, वो फतवा देंगे। वो सारी सूरत हाल को समझते हैं, उनको सारे अहकामात का पता है, फिर वो फतवा देंगे और फिर उसको कैसे रजू किया जाता है, इस ये पूरा तरीक़ाकार जो है ये इस्लाम में मौजूद है। ये कौन सी निकाह टूटने की कौन सी किस्म है, मतलब ये सारी बारीकियां जो फिका की बारीकियां हैं वो ना मैं समझ यहाँ पर बयान कर रही हूँ, ना मैं यहाँ पर कोई फतवा दे रही। मैं सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ इस प्रॉब्लम को कि जिन खवातीन ने खुदा ना खास्ता अपने वो कहती हैं हाय हमने तो सिर्फ शौहर की मोहब्बत पाने के लिए ये सब किया। और शौहर की मोहब्बत पाने के लिए जब नाजायज काम, ऐसे ऐसे गलीज काम कोई औरत कर सकती है तो मुझे बताएं कि क्या उस वक्त उसका जमीर नहीं उसको मलामत करता। और अगर जमीर मलामत करता है तो फिर वो कौन है जो उसके जमीर को सुला देता है? कोई तो है ना वो। अगर हम गौर करें तो उसके पीछे फिर उसकी माँ की तरबियत आ गई
کہ یہ ماں ہی ہے جو بچپن سے ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو یہاں پر ایمان کی حد ختم ہوتی ہے اور اس سے آگے کفر کی حد شروع ہو جاتی ہے. تو ذمہ داری جو ہے پیچھے پھر اس ماں پر آ گئی. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا سکیں اور اللہ ہمارے بچوں کو بھی عقل دے, سمجھ دے ان کو بھی کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں. اب چونکہ ایک وہی بات ہے کہ ایک عورت جو ہے جب اس کو کچھ چاہیے اور وہ اس کو نہیں مل رہا تو اس کو وہ ہر حال میں چاہیے اور پھر اس کے لیے وہ جو طریقے اختیار کرتی ہے غلط ہاتھوں میں جاتی ہے تو کیا ہے کہ پھر وہ اپنا ایمان بھی داؤ پہ لگا لیتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایسی کہانیاں ہیں, ایسی خواتین ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہم ایسی عورتوں کے پاس گئے جنہوں نے ہم سے ایسے عملیات کروائے, ہمیں ایسے تعویذات دیے. اچھا اس میں بھی پھر کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ کیٹیگری آ گئی جو غلط کام کرتی ہیں, جو صریحاً غلط ہیں, جو اتنے غلیظ ہیں کہ میں ان کو یہاں بیان کرنے کی بھی میرے میں ہمت نہیں ہے, اتنے غلیظ کام ہے. اب دوسری جو کیٹیگری آ گئی وہ ان خواتین کی ہے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اتنے پریشان ہو گئے تھے. اچھا جب یہ پرابلمز آتے ہیں نا زندگی میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سمٹمز جب آتے ہیں تو یہ سمٹمز سم ٹائم اتنے شدید ہوتے ہیں, جیسے یہ جو جنات کا جب مسئلہ آ جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان, اور اگر خدا نہ خواستہ اس معاملے میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ یا اس لڑکی کے ساتھ بیفور میرج کوئی مخلوق پہلے سے اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ پہلے سے اٹیچ ہے, اب شادی ہو گئی تو وہ ان دونوں میاں بیوی کو اکٹھا نہیں ہونے دے گی, وہ درمیان میں پنگا کرے گی. اب وہ جو پنگا کرے گی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آ جاتی ہے بات, وہ پھر جناتی جادو کی بات آ جاتی ہے. وہ جو پھر جناتی جادو کے جو سمٹم بڑے خطرناک ہوتے ہیں, وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اس میں پھر یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے قربت کے لمحوں میں. وہ زندگی نبھا رہے ہوتے ہیں بٹ قربت کے لمحوں میں وہ یعنی ایسی میں نے خواتین خود منہ سے بتاتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس بندے کا گلا ہی کاٹ دیں, یعنی اس کو قتل کرنے کا جی ان کا چاہ رہا ہوتا ہے. اتنی شدید نفرت. اب دیکھیں ایک عورت جب اتنی شدید نفرت میں چلی جائے گی تو وہ کیسے سروائیو کرے گی. اب یہ اتنی عجیب سچویشن سے وہ عورت گزر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس عورت کو دیکھیں تو وہ اتنی عجیب سچویشن سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ باتیں کسی کو بھی بتائے گی تو وہ اس کو ہی برا کہے گا. وہ کہے گا کہ بھئی یہ تم ہی بری ہو, تم یہ ایسے تم نے سوچا ہی کیوں. اب اس کی روٹ پر نہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے. بینگ اے مدرز ہمیں بھی روٹس میں جانا ہے کہ اگر کوئی بچی یہ کہتی ہے تو روٹس میں جانا ہے کہ نکاح کے بول کی تو بڑی قوت ہے, نکاح کے بعد تو محبت آٹومیٹک دل میں اللہ کہتا ہے کہ میں ڈالتا ہوں. تو اگر اتنی شدید نفرت ڈل رہی ہے نکاح کے بعد تو بجائے اس کے کہ بچی کو ہم برا بھلا کہنا شروع کریں یا بچی کو لتاڑنا شروع کریں, ہم اس روٹ کو پکڑیں, ہم اس وجہ کو ڈھونڈیں کہ کیا وجہ ہے. جب بچی کی گھر والے اس کی بات نہیں سنیں گے تو بچی کیا کرے گی, بچی غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی, غلط لوگوں کے پاس جائے گی. اب ایسی خواتین جب میرے پاس پہنچی تو میں نے جب ان کی باتیں سنی تو بلیو کریں اتنا دکھ آتا ہے کہ وہ اچھی پیاری خواتین ہیں, ایمان والی عورتیں ہیں, لیکن وہ کہتی کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے تھے, ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو پھر ہم ان غلط ہاتھوں میں چلے گئے. اور پھر غلط ہاتھوں میں جانے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ایمان چلا جاتا ہے. یہ دنیا تو ادھر ہی رہ جانی ہے. دیکھیں دنیا نے تو وہی بات ہے جیسے تیسے کٹ گئی, لیکن اگر ایمان چلا گیا, جب ایمان چلا گیا تو پھر آخرت ہماری داؤ پہ لگ گئی, پھر نسلیں برباد ہو گئی. پھر گھر میں آپ سوچیں کہ پھر اتنے مسائل. اب کیا ہے کہ وہ معاشرے کے جو قوانین ہیں ان میں اتنے الجھے ہوئے, اتنے ہم بندھے ہوئے ہیں کہ اب ڈائیورس تو ہو نہیں سکتی, الگ تو ہو نہیں سکتے, رہنا بھی ہے, برداشت بھی کرنا ہے, لیکن دلوں میں اتنا بغض اور کینہ بھر کے اور نفرتیں بھر کے رہنا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں, اس سے انگزائٹی کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, اس سے کیا کہنا چاہیے کہ اگر بظاہر سب کچھ پرسکون بھی ہے تو اندر سب کچھ بہت غلط ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ غلطیاں ہوتے ہوتے ایسی خواتین جو ہے اس طرح کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں کہ پھر وہ پیسہ بھی گیا, صحت بھی گئی اور ایمان بھی گیا. پھر
کسی والدین کی کوئی نیک دعا ہی ہوتی ہے کہ جو وہ بچ جائیں، ورنہ پھر ان لوگوں کے ایمان کا بچنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی باریک بات ہے جس تک ہمیں پہنچنے کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ہمیں نہیں بتایا جاتا. اور اگر یعنی ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے گھروں کی کیا کہنا چاہیے کہ جو گھروں کی جو پاکیزگی ہے. جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر کیا، پھر تو جو چاہو کرو، پھر تو کچھ بھی نہیں بچا نا. پھر ایک چیز جب نکلتی ہے پھر عبادات کی توفیق نکل جاتی ہے. اب ایک خاتون تھی، وہ کہتی میں اتنا قرآن پڑھا کرتی تھی، جب سے میں ان چکروں میں گئی میری قرآن پڑھنے کی توفیق ختم ہو گئی. میں نے کہا تمہیں پتہ کیسے چلا کہ تم غلط ہاتھوں میں ہو، یا یہ جو تعویذات تمہیں مل رہے ہیں یہ کچھ ٹھیک تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا؟ تو اس نے کہا کہ میری عبادات کی توفیق ختم ہو گئی تھی. تو یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم غلط ہاتھوں میں ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے دل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خشیت الہی، وہ عبادت کی لذت، وہ سب چلی جاتی ہے. بظاہر تو یہ سب لوگ ایک بہت خوبصورت کیا کہنا چاہیے اسلام کا روپ دھارے ہوئے تعویذات دے رہے ہوتے ہیں نا. تو اس میں دیکھیں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ اس میں سے ہم نے پہچان کرنی، وہ پہچان کرنی اسی دل کو پہچان ہوگی. کیونکہ جو پریشان حال ہے، جس کی کوئی بھی نہیں سن رہا، جس کی ماں بھی نہیں سن رہی، جس کی ساس بھی نہیں سن رہی، جس کی شوہر بھی نہیں سن رہا، وہ بچی کہاں جائے گی؟ وہ عورت کس کے پاس جا کے روئے گی؟ وہ کس کو بتائے گی کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں، میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں؟ وہ اس نے کسی کو تو بتانا ہے نا. تو وہ پھر یہ چیزیں خوابوں میں آ کے ایسا ایسا عجیب ان عورتوں کو ڈراتی ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جن کے سمٹمز ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور ان میں سے ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے، اور کیسے ان میں ہم نے اپنی، اگر ہماری کوئی فرینڈ اس میں ہے تو ہم نے اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. جب ہمیں سمٹمز کا شعور ہوگا تو پھر ہم بہت اچھی سی جو گائیڈنس ہے وہ ایک دوسرے کو دے سکیں گے. اچھا، اب جو بات آ گئی کہ پہلا مسئلہ اگر ریشن خراب ہو رہے ہیں تو پہلا کام کیا ہے؟ عقلی طریقے سے اس کو حل کرنا. اب عقلی طریقے سے کیا ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا ہے، شوہر ایک دم غصے میں آنے لگ گیا ہے، شوہر کی توجہ کم ہو رہی ہے، تو شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے جو پازیٹیو ویز ہیں وہ ہم ڈھونڈیں، ان کو ہم اپنائیں. پھر کیا ہے کہ وہ تمام ٹپس ہم اپنائیں. جیسے اختلافات بہت ہونے لگ گئے ہیں کیونکہ ساری باتیں، دو مختلف شخصیات ہیں، انہوں نے ایک بات پہ دونوں کی ایک رائے تو نہیں ہو سکتی، اختلافات تو ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ جو بھی اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی. یہ اختلاف ہونا کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی کی رائے میں اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑ لڑ کے مر جائیں. اس کا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں. اور جب دلوں میں محبت ہوتی ہے تو جس کی دلیل اچھی ہوتی ہے دوسرا بندہ مان لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتا، بس یہ ہے کہ کب دلیل دینی ہے. اگر ایک سپاؤس غصے میں ہے، بہت زیادہ غصے میں ہے، تو دوسرا غصے کے ٹائم پہ اگر اس کو دلیل دے گا تو وہ نہیں مانے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہو تو اس وقت جو آپ کا برین ہے نا، جو لاجیکل برین ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. اس وقت آپ کا ایموشنل برین جو ہے وہ حاوی ہوا ہوتا ہے. تو اس وقت بالکل دلیل نہیں دینی. اچھی بیویاں اس وقت دلیل نہیں دیتی. بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ عورت اپنے شوہر سے نکلوا لیتی ہے، جو عقل مند عورت ہوتی ہے. تو جو اس کو پتہ ہے کہ کس وقت میں نے دلیل سے چلنا ہے اور کس وقت میں نے حکمت سے چلنا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے اگر ہمیں دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگتی ہیں جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اپنی مدر سے، اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کرتے ہیں، تو بہت ساری جو کاؤنسلنگ کے آج کل تو یہ بہت چلا ہوا ہے کہ آپ کاؤنسلنگ لے لیتے ہیں. اگر آپ کے ریلیشنز ایک حد سے ہی زیادہ آگے چلے گئے ہیں تو آپ پھر اس کے لیے کاؤنسلنگ بھی لے سکتے ہیں. پھر کاؤنسلنگ میں بھی آ جاتا ہے کہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے کاؤنسلنگ لیں جو ریلیجیس ہوں، مذہبی لوگوں سے کاؤنسلنگ لینی. گوشہ نور بھی اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ ہم سے بھی کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. تو مطلب کہ آپ کہیں نہ کہیں اگر آپ نے اپنے حالات کو درست کرنا ہے اور آپ سے حالات نہیں سدھر رہے تو آپ کو کسی کی ہیلپ لینی ہے، بجائے اس کے کہ آپ تعویذ گنڈوں کے چکروں میں پڑیں یا پھر ایسے وظائف کرنے شروع کر دیں. اچھا، جو وظائف ہم اس طرح
بنا سوچے سمجھے کہہ لیں. بنا سوچے سمجھے سے مراد یہ کہ کسی بندے سے پوچھے بغیر خود ہی انٹرنیٹ سے یا کتابوں سے، آج کل تو یوٹیوب ہی سب سے بڑا سورس ہے ہمارے پاس، ہم خود ہی محبت کے وظائف شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی بہت زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس سے مسائل کام ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا. بیوی تو پہلے ہی محبت میں پاگل ہے شوہر کی، اور شوہر جو ہے وہ کہیں اور ریلیشنز میں ہے. تو ایسے میں اگر آپ محبت کی دعائیں پڑھنا شروع کر دے گی تو آپ کی محبت کا لیول تو کہیں اور ہی اوپر چلا جائے گا. تو پھر حالات جو ہے نا وہ یعنی یہ والی میڈیسن یہاں پر ٹھیک سے کام نہیں کرے گی. کام ادھر کون سی میڈیسن دینی ہے، ادھر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ آپ کو کوئی جو قرآن کی اور اسماء حسنہ کی جو تعلیمات ہے، جو اس کو سمجھنے والا ہے، جس کے پاس اس کا فہم موجود ہے کہ کون سی قرآنی آیات کس وقت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو قرآنی آیات اور وظائف کام کرتے ہیں، ذکر اذکار کیوں، ہم نے اللہ کے ناموں سے ہی مدد لینی ہے، لیکن کون سا کب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو علم والے لوگ ہیں، جن کو قرآن کا صحیح فہم حاصل ہے، یہ وہ لوگ ہی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ خود سے نہیں فیصلہ کر پائیں گے. ایک نیا بندہ خود سے نہیں فیصلہ کر پائے گا. اور وہ شخص جو خود پہلے سے الجھا ہوا ہے، بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہے، وہ تو قطعاً بھی نہیں فیصلہ کر سکے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو ایسے میں پھر کیا ہے کہ کچھ ایسے وظائف ہم شروع کر دیتے ہیں پڑھنے، جن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مسائل اور خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے آپ نے یہ یوٹیوب پہ بھی یہ باتیں سنی ہوں گی، یا کچھ لوگوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے وظائف جو ہے وہ بڑے قہری ہوتے ہیں، بڑے جلالی ہوتے ہیں، اور بہت سارے وظائف جو ہے ان کی رجت ہو جاتی ہے. تو جب آپ بہت اب کیا ہے کہ اب تو بیوی تو کہتی ہے مجھے تو ہر حال میں شوہر کی محبت چاہیے، تو وہ اس کے لیے مجھے جو بھی وظیفہ پڑھنا پڑے، جو بھی زبان بندی کرنی پڑے، تو وہ کیا ہے کہ وہ کچھ ایسے وظائف میں چلی جائے گی اور ایسی کثرت کر لے گی. تو پھر وظائف بہت زیادہ یعنی آپ کسی گائیڈنس کے بغیر جب پڑھتے ہیں تو ان کے بھی موکل پیدا ہوتے ہیں. تو وہ جو موکل جو ہوتے ہیں، اب یہ ان کی گیم شروع ہو جاتی ہے. اب وہ جب موکل آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں مسائل جو ہیں وہ کوئی اور ہی رخ اختیار کر لیتے ہیں، جس کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. یعنی ایک نیا بندہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے گا، جس کو وظائف کی دنیا میں رجت کہا جاتا ہے. پھر رجت پیدا ہو جائے گی، پھر ایسا دھنستا چلا جائے گا انسان، ایسا دھنستا چلا جائے گا. پھر کیا ہے کہ وہ جتنا پڑھتا جائے گا اس کے مسائل اور بڑھتے جائیں گے، اور اتنے بڑھ جائیں گے کہ اس کا قرآن سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا. وہ کیا کہے گا کہ میں نے تو بڑے وظیفے کیے، کوئی کم نہیں کر دے وظیفے، کوئی پڑھائی کم نہیں کر دی. اب کیا قصور کس سے آ گیا؟ قصور ہم ڈال دیں گے اللہ کی کتاب پر. تو یہ رویہ ایک مسلمان کا نہیں ہے. کتاب ہر حال میں کام کرتی ہے. کتاب تو باعث رحمت ہے ہمارے لیے. یہ ہماری نیت تھی جس کا وبال ہم پہ پڑا ہے. قرآن کا وبال نہیں پڑا، ہماری نیتوں کا وبال ہم پہ پڑا ہے کہ ہماری نیتوں میں کچھ فطور آ جاتے ہیں کہ ہم ہر حالت میں اپنی خواہش نفس کو پریفر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس میرا یہ کام ہونا چاہیے، جس کے لیے مجھے جو بھی چلا کاٹنا پڑے، جس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے، میں تیار ہوں کرنے کو. تو پھر کیا ہے کہ پھر ہماری جب یہ نیت آ جائے تو پھر اس نیت کے وبال میں ہم پھنس جاتے ہیں، اور پھر ہم پھنستے چلے جاتے ہیں. پھر ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا کیونکہ ہم خود اس میں پھنسے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت جو تھے نا خالد بن ولید، وہ جس جنگ میں جاتے تھے ادھر فتح ہوتی تھی. تو ایک وقت آیا تھا کہ لوگوں کو ان پہ اتنا یعنی ہو گیا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے جہاں خالد بن ولید ہو وہاں پر فتح نہ ہو. تو پھر کیا تھا کہ وقت کے خلیفہ نے ان کو واپس بلا لیا تھا اور ان کو نہیں بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بھیج رہے، مجھے جانے دے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو گیا ہے. جب صحابہ نے بھی پوچھا، یہ حضرت عمر بن خطاب کا غالباً دور تھا، تو صحابہ نے بھی کہا کہ آپ ان کو کیوں نہیں اب بھیج رہے محاذوں پہ. تو آپ نے کہا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اللہ کی بجائے خالد بن ولید پر جو ہے وہ پختہ ہوتا جا رہا ہے. تو کوئی فرد جو ہے، کوئی بھی چیز، کسی پر یقین پختہ ہونا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. ہمارا یقین ہر حال میں اللہ کی ذات اور اللہ کی رضا پر. ہمارا وظائف کا اور اذکار کا جو کرنے کے پیچھے جو چیز ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم تیرے ان کلمات سے تیری مدد چاہتے ہیں.
ان الفاظ کی برکت سے تو ہماری یہ مشکل جو ہے وہ آسان کر دے. یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں تم کرو گی تو 100% تمہارا کام ہو جائے گا. تو پھر کیا آ گیا کہ یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں بہت باریک سا فرق ہے، لیکن یہ باریک سا فرق جو ہے یہ ہماری نیتوں کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے اپنے آپ کو وہ اب دیکھیں وہ وظیفہ کام بھی کرتا ہے، شروع میں آپ کریں گے تو وہ کام بھی کرے گا. تو کیا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں تو جو چاہوں میں وظائف سے حاصل کر سکتی ہوں، میرے پاس تو قوت ہے. تو جو میں کا بت آ گیا نا پھر، تو یہ جب میں کا بت آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ وظائف کی دنیا میں جاتے ہیں نا تو ابتدا میں آپ کے وظائف بہت اچھا کام کریں گے. تو ابتدا میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوگا اور پھر بعد میں جو ہے مسائل شروع ہو جائیں گے. تو وہ مسائل یہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے کہ پیچھے تربیت نہیں ہوتی. جو آپ کو بتا رہا ہے، جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، وہ کوئی مینٹور نہیں ہے آپ کا، وہ کوئی نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ ہے. آپ خود سے اپنی دماغ سے اپنی عقل سے کام کر رہے ہیں اور پھر آپ کے اندر آپ کا نفس بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو شیطان تو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے خون کے ساتھ. تو وہ کس لمحے وسوسے میں ڈال کے ہمیں کہاں سے کہاں ہمارا ایمان لے جائے. اس لیے یہ بہت باریک بینی سے سمجھنے کے معاملات ہوتے ہیں. ان کو بڑے فہم کے ساتھ جو ہے سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے اور پھر اس میں سے نکالا جاتا ہے. جو اس میں گھرا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کو اس میں سے نکالا جاتا ہے. اب اس میں پھر جب یہ ڈپریشن، یہ انگزائٹی، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے ایک حد پہ جاتے ہیں تو پھر دو ہی نتیجے نکلتے ہیں. ایک نتیجہ نکلتا ہے گھر ٹوٹنے کا، دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں. کیونکہ جب یہ جناتی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پھر ایسی ایسی خطرناک خوفناک قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اور پھر انسان جو ہے وہ ایمان بھی گیا اور صحت بھی گئی اور گھر بھی گیا. تو اتنا خوفناک جو منظر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ اسی راہ پہ اسی دلدل میں دھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس لباس میں کون سا کیڑا گھسا ہے. اس کیڑے کو ہم نے ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کے اس کیڑے سے ہم نے جان جو ہے وہ چھڑوانی ہے. اچھا پھر اس میں جو سوالات تھے آپ لوگوں کی طرف سے، اس میں جو میں نے نوٹ کیا اس میں سے ایک تو یہ تھا کہ زندگی پہلے بہت اچھی تھی اور بعد میں یہ مسائل شروع ہو گئے. تو اس کے لیے جن کو انڈیویجول جو ہے کچھ لوگوں کو وہ میں نے نوٹ کیا ہے ان کو انشاءاللہ میں آج انڈیویجول میسج میں پڑھنے کے لیے بتا دوں گی. اور اگر کسی کو بتانا میں بھول جاؤں جو مجھے میسج کر چکی ہیں میں ان کے لیے کر رہی ہوں. تو اگر کسی کو میں بتانا بھول جاؤں تو مجھے پلیز یاد کروا دیجیے گا، ریمائنڈر دے دیجیے گا. میں نے آپ لوگوں کا نوٹ کر لیا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو میسج کے ذریعے آپ لوگوں کے جو اذکار ہیں وہ مل جائیں گے. اب کیا ہے، اچھا اب یہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ شوہر جو ہے ان کا رویہ پہلے دن سے ہی اچھا نہیں ہے اور وہ بالکل ورکنگ ریلیشن میں ہیں، اپنی ذمہ داریاں ساری پوری کرتے ہیں لیکن محبت نہیں کرتے. تو اس کے لیے پھر جو ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جی اب شوہر جو محبت نہیں کرتا اس کے لیے میں نے پہلے جو ساری باتیں کی ہیں انہی باتوں کو سامنے رکھ کر ہم نے نتیجہ نکالنا ہے کہ کیوں نہیں کرتا. وہ والی ساری باتیں جو پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جب ہم ان باتوں کو غور و فکر کریں گے تو ہم اپنی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا اس میں پھر ایک اور وجہ جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے کہ جیسے یہ بہت زیادہ جو سب سے زیادہ آپ لوگوں کی طرف سے میسیج ہے اس میں یہی ہے کہ ابتدا میں حالات بہت اچھے تھے اور بعد میں خراب ہوئے. اس میں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی جب بہت اچھے ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے. تو نعمت کے بارے میں جو بزرگ ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ نعمت ایک وحشی درندہ ہے، اس کو شکر کی زنجیر سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے. اگر ہم اس کو شکر کی زنجیر سے نہیں باندھیں گے تو یہ درندہ کیا کرے گا، یہ ہمیں زخمی کر دے گا. تو جب بہت اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے ہاں اپنی فرما برداری کو بڑھا دینا چاہیے.
بہت شکر کرنا چاہیے. اور میں یہ ایک بڑی خوبصورت ٹپ ہے ہماری ایک جو ساتھی تھی, ہماری استاد بھی تھی, وہ کہا کرتی تھی کہ ڈیلی 2 نفل شکرانے کے اپنی زندگی میں شامل کر لیں, کہ جو زندگی میں اللہ نے آسانیاں دی ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں اور کل آپ کا آج سے بھی زیادہ خوبصورت ہو نعمتوں کے آسانیوں کے حوالے سے, تو ڈیلی 2 نفل جو ہے شکرانے کے پڑھا کریں کہ لا ان شکر تم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اسی طرح میاں بیوی کے ریلیشنز جن کے شروع میں بہت اچھے تھے یا بہت اچھے اب ہیں, تو ان کے لیے یہ ٹپ ہے کہ کہیں آئندہ نہ خراب ہو جائے, تو اس کے لیے کیا ہے کہ شکرانے کے 2 نفل اپنی زندگی میں شامل کریں, بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے. نہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بہت اچھے ریلیشن ہوتے ہیں تو جن کے اچھے نہیں ہیں ہم ان کو یہ بتا بتا کے کہ یہ میرا کمال ہے, میں اتنی اچھی ہوں, میں نے میری مینجمنٹ اتنی اچھی ہے, میں اتنا اچھا گھر کو مینج کرتی ہوں, میں نے سب کو سنبھالا ہوا, اور شوہر جو ہے وہ میری مٹھی میں ہے. یہ بتا بتا کے کیا ہوتا ہے کہ ہم خود ہی پھنس جاتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کچھ ایسے ہم سے لفظوں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ کسی کی بد نظری کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. بد نظری کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ کتنے یعنی اس کی کتنی ہماری زندگیوں میں جو آگ لگتی ہے, جو ہماری زندگیوں میں مسائل آتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بد نظری بھی ہے. تو بد نظری کا بھی شکار ہم اپنی ہی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور بس یہ ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا. اور اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں, اچھا یہ جو ریلیشنز کی بات آتی ہے نا, اس کو ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر سمجھیں تو ہمیں یہ اسلام یہ بات بڑی اچھے سے سمجھا دیتا ہے. اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, ساری محبتوں سے افضل محبت اور ساری محبتوں پر مقدم محبت کس کی ہے. یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے بات. اگر یہ بات ہمیں یاد رہے گی نا تو ہماری دنیا کی ساری محبتیں ٹھیک ہو جائیں گی. سب سے مقدم محبت جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اللہ نے کہہ دیا, حدیث کا مفہوم ہے نا کہ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں تمہارے گھر والوں سے, بیوی بچوں سے سب سے بڑھ کے تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں. تو کیا ہے کہ اب ساری محبتیں تابع ہو گئی. کس کی محبت کے؟ آقا کی محبت کے. جب یہ محبتیں ساری تابع ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں اپنے گرد ایک حصار بنا لینا پڑتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب شادی ہوتی ہے تو ہمارا ایک کیا کہنا چاہیے, ایک معاشرے نے ایسا ماحول ڈیولپ کر دیا ہوا ہے کہ اب شادی ہو گئی ہے جس کے ساتھ, تو اب وہ شوہر جو ہے نا وہ صرف میرا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے دونوں بازوؤں میں اس طرح سے قید کر کے رکھ لیں کہ وہ کسی اور طرف دیکھے بھی نہ, اور اس کے اور میرے درمیان کوئی بھی نہ ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ رویہ اگر ہم اسلام کے مزاج میں دیکھیں تو اسلام کے مزاج میں بھی یہ رویہ جو ہے یہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر یہ رویہ ہمیں اسلام کے مزاج میں نظر آتا تو پھر ہمیں 4 شادیوں کی گنجائش کہیں نہ نظر آتی. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو قید نہیں کر سکتا, اپنا اسیر نہیں بنا سکتا, کیونکہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ دل جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. قلب جو ہے, اللہ نے کہا نا کہ مومن کا قلب جو ہے وہ میری 2 انگلیوں کے. اور اللہ نے جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو آیت بتائی تھی اس کے ترجمے اور مفہوم میں ہم دیکھیں تو وہ بھی یہی اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں یہی سمجھا رہی ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہے جو محبت ڈالتی ہے. تو یہ محبت اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پہلی محبت اپنے اللہ اور اپنے رسول سے کرنی ہے. جب ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی ہوگی تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ جو شوہر کی محبت ہے وہ دوسرے یعنی اس محبت کے تابع ہو جائے گی. ہر وہ محبت ہمیں تکلیف دیتی ہے جو اس محبت پر مقدم ہو جائے. یہ اس پوائنٹ کو یاد رکھیں. ہر وہ محبت جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر ہمیں ہو جائے وہ محبت قابل قبول نہیں ہے.
وہ محبت ہمیں تکلیف دے گی، وہ محبت ہمیں دکھ دے گی، چاہے وہ اولاد کی ہو، چاہے وہ شوہر کی ہو۔ اب جو بہت زیادہ خواتین کے جو مسائل آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ وہ اس نے یعنی ساری ذمہ داریاں پوری کی ہیں، ہر نعمت دی ہے، گاڑی بھی لے کے دی ہوئی ہے، پیسے سے بھی وہ کوئی تنگ نہیں کرتا، لیکن کیا ہے کہ بس وہ محبت نہیں کرتا۔ تو جب ہم کیا کریں گے، ہم بہت زیادہ کسی کو تنگ بھی کبھی کرنے لگ جاتے ہیں نا، ہم اپنی طرف دیکھیں اپنی، جب ہم وجوہات تلاش کرتے ہیں تو ہمیں بہت اپنے اندر بھی بہت ساری کمیاں نظر آ جاتی ہے کہ ہم نے کس کس وقت میں اس کو تنگ کیا، جس کی وجہ سے پھر اس کا دل ہی تنگ پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں، اب ہم ان حکموں میں دیکھیں تو اللہ نے کہا کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ شک بھی بدگمانی ہی کی ایک قسم ہے نا۔ ہم فون چیک کریں گے، ہم 24 گھنٹے شکوک و شبہات میں رہیں گے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ وہ شوہر بھی سب کچھ واچ کر رہا ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آٹومیٹکلی وہ اس کا جو دل ہے وہ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر غلطی کہاں ہوئی، غلطی وہیں پر ہوئی ہے کہ ہم نے اسلام کے بنیادی قوانین کو توڑ دیا۔ غیبت کرنے سے منع کیا گیا، ہم شوہر نے کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کی تو ہم فٹافٹ جو ہے وہ کسی کو بتائیں گے، اس کی برائی بیان کریں گے، تو یہ غیبت میں ہی آ گئی نا۔ جتنا زیادہ اس نے احسانات کیے وہ ہم بھول گئے، اسلام کا لا توڑ دیا، بریک کر دیا، ہمیں اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے لا کو بریک کیا۔ جب لا کو بریک کیا تو پھر کیا ہے کہ اس کا وبال تو ہمارے اوپر پڑنا ہے، ہم نے اس کی جاسوسی شروع کر دی کرنی، تو جاسوسی سے بھی اللہ نے منع کیا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بدگمانی شروع کر دی، شک و شبہات، تو یہ چیزیں کیا ہے کہ یہ چیزیں رنجشیں پیدا کر دیتی ہیں، دوریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے حقوق تو ادا کر رہا ہوں، لیکن دل اس کا برا ہو گیا۔ تو پھر جب ہم اسلام کے قوانین کے تابع ہو جاتے ہیں، اگر ہمارا دل بے قرار بھی ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے منع کیا ہے، میری حد یہیں پہ ہے، اللہ نے منع کیا، تو ہم اپنی حد مقرر کر لیتے ہیں کہ میری حد کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ہے۔ جہاں پر میری حد ہے ہی نہیں، مجھے وہاں نہیں گھسنا، یہاں پر میری حد ہے، اپنی جگہ میں نے چھوڑنی نہیں ہے۔ تو یہ جب چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور یہ اسی وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم نے دین کو پڑھا ہو، کہ ہماری اب بہت ساری خواتین پچھلے دنوں مجھے ایسی ورکنگ لیڈیز کے کافی سارے میسج آئے کہ جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری حد کہاں پہ شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اتنا ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ شوہر کے ساری حدیں شوہر کی ہیں، تو اس میں بھی پھر باتیں وہ آ جاتی ہیں کہ ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر ایک اور جو حدود اور جو قواعد و ضوابط اسلام کے ہیں اس کو بھی ہم جب بریک کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں اس کا بھی بہت برا وبال پڑتا ہے۔ ہاں، اس سے بھی ہمارے گھروں سے خوشیاں روٹ جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ہماری اولادوں میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے، پہلے میں یہ قرآن کی آیت پڑھوں گی، پھر میں اس بات پہ کروں گی، کیونکہ اس بات پر بھی بہت سارے میسیجز میرے پاس موجود ہے۔ خواتین نے کہا کہ اس ٹاپک پہ آپ بات کریں، میں اس پہ بہت زیادہ بات تو نہیں کروں گی، لیکن آپ کو جو اس کا کنکلوژن ہے وہ اس آیت کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب چونکہ ہمارے برائی تک ایکسیس بہت آسان ہو گئی، ٹھیک ہے، اس انٹرنیٹ کی دنیا نے جو بنیادی میں کیا کہوں کہ ایک تھے نا کہ ایک یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا نا، اس نے ہماری جو تنہائیاں ہیں ان کو ناپاک کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان کی شمع روشن نہیں ہے تو ہماری تنہائی پاک نہیں رہ سکتی۔ یہ اتنی آسان ہو گئی نگاہوں کی حفاظت۔ اب کیا ہے کہ بہت ساری خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ یہ اگر شوہر اس انٹرنیٹ کی وجہ سے جو غلط چیزیں دیکھنے کے بعد وہ خلاف شرع ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کے بارے میں پھر
آگے پھر ان خواتین کی 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اب ایک تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ریلیشن خراب ہو جائیں گے، ہمیں یہ ڈر لگتا ہے اگر ہم ان کی خلاف شریعت جو فرمائشیں ہم پوری نہیں کریں گے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا، ہمیں یہ لگتا ہے یہ ہو جائے گا. تو اس صورت میں ہم یہ سب کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر ضمیر پہ بڑا بوجھ ہے، پھر اور طرح کے مسائل ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیت کتنا واضح ہمیں بتا رہی ہے، کتنی وضاحت کے ساتھ اگر ہم اس آیت کو سمجھ لیں تو ڈرا کون رہا ہے؟ ڈرا ہمیں شیطان رہا ہے. محتاجی سے تو شیطان ڈراتا ہے نا. جب اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ کامل ہوتا ہے، اللہ پہ یقین کامل ہوتا ہے کہ محبت اللہ کے اختیار میں، اگر میرے نصیب میں اسی شوہر کا رزق لکھا ہے، میرے نصیب میں اسی شوہر کے گھر رہنا لکھا ہے، تو پھر مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا رب میرا ساتھ دے گا. اس معاملے میں مجھے نہ محتاجی کا ڈر ہونا چاہیے، نہ مجھے یہ ڈر ہونا چاہیے کہ یہ مجھے گھر سے نکال دے گا. اور میں آپ کو بتاؤں جن عورتوں نے یہ رویہ اختیار کیا وہ اور زیادہ مسائل میں ہیں، وہ اور زیادہ تکلیف میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس گندگی کی جو نحوست ہے اس نے ان کے بچوں کو بھی برباد کیا، ان کے سکون کو بھی برباد کیا، ان کی صحت کو بھی برباد کیا. کیونکہ ریلیشن میں کیا آ گیا؟ شیطان آ گیا. اور جب ریلیشن میں کھلا شیطان دخل انداز ہوا، ٹھیک ہے، ایک تو تھا نا، ایک جو پہلے ہم نے بات کی تھی اس میں کیا تھا؟ اس میں ڈھکا چھپا شیطان تھا، اس میں پہچانا نہیں جا رہا تھا، اس میں ہم نے بڑی سمجھداری کے ساتھ پہچاننا تھا کہاں سے شیطان آ رہا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں کھلا شیطان آ گیا. اب عورت کیا کہتی ہے کہ مجھے یہ ڈر، مجھے یہ لگا، میں یہ سمجھتی ہوں. اب یہ میں کیوں سمجھتی ہوں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ یہ تو شیطان ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے. جب ہمارا بھروسہ اللہ پر کامل ہوگا کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے اور محبت پیدا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، میں اگر خلاف شریعت کام کر کے کوئی محبت کے چند منٹ جو ہے وہ اویل کر لوں گی تو باقی کے 24 گھنٹے اس نافرمانی کا وبال میں نے ہی بھگتنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس باریک سی بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر جو اتنے لمبے لمبے میسیجز آپ کرتی ہیں، آپ کو مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کرنے پڑیں گے. کیونکہ جب آپ کا بھروسہ اللہ پر کامل ہو جاتا ہے تو پھر آپ بہادر ہو جاتے ہیں. جب آپ بہادر ہو جاتے ہیں پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا. اور جب بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے پہ بھروسہ کرو. ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں. جب ایمان والا اللہ پر بھروسہ کر کے ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور جتنی خوبصورتی سے اللہ کی مدد آ کے انسان کو اس سچویشن سے نکالتی ہے، کوئی نہیں نکال سکتی. یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو نکالتی ہے. اچھا، یہ ایک بات تھی جو جن لوگوں نے یہ والے ٹاپک پہ میسیجز کیے تھے، میرے خیال میں کہ اس چیز کی انہیں اچھے سے، کیونکہ اس کا میں نے انڈیویجول جواب نہیں دیا تھا، یہ بات بھی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ریلیشنز کو جو خراب کرتی ہے وہ ہمارا نیگیٹو اورا خراب کرتا ہے. جب ہمارا پازیٹیو اورا ہوتا ہے تو ہمارے ارد گرد والے لوگ آٹومیٹکلی ہم سے محبت کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، جو مومن کا جو اورا ہے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، ایمان والا. دیکھیے کوئی بھی آپ کو نیک بندہ نظر آتا ہے نا، آپ کو آٹومیٹکلی ایک دل میں اس کے لیے کھینچ پڑتی ہے، وہ آپ کو پیارا لگتا ہے، اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. اور ایک ایسا شخص جو بہت چغل خور ہے، بہت غلط کام کرتی ہے، بھلے وہ آپ کی پرانی فرینڈ ہے، وہ آپ کو بہت سالوں کے بعد ملی ہے لیکن وہ بہت نیگیٹیوٹی میں چلی گئی ہے، تو وہ آپ کو ملے گی تو آپ تھوڑی دیر کے بعد اس سے بیزار ہو جائیں گے، آپ کا دل چاہے گا اٹھ کے اس سے چلے جائیں، کہ اس کا جو نیگیٹو اورا ہے وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو ہرٹ کر رہا ہوگا، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم خواتین میں چونکہ غیبت کی بہت زیادہ عادت ہے، یعنی زبان کا غلط استعمال یا کچھ اور ایسی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو پازیٹیو اورا ہے وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اتنی غالب ہوتی ہے، اتنی غالب ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں. ہمارے ارد گرد کے لوگ چاہے وہ بچے ہوں یا شوہر ہو، وہ سب ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں. اور ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہر وقت رہتی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے پہ لڑنے بڑھنے پہ آیا ہوتا ہے گھر میں. ٹھیک ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہمارا نیگیٹو اورا ہوتا ہے.
تو ہمیں اپنے اورے کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں وہ سارے طریقے معلوم ہوں کہ ہم یہ باتیں یہ عمل ہم کرتے ہیں تو ہمارا اورا جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، اور ہم یہ عمل کرتے ہیں تو ان باتوں سے ہمارا اورا جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جب یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہوں گی تو پھر ہم اپنے اورے کی خود سے حفاظت کریں گے۔ جب ہمارا اورا اسٹرانگ ہوگا تو پھر بھی ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے۔ اور ایک اور بات کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ خواتین کا یہ بھی تھا کہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے سے بھی اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، پڑھنے سے اثر نہیں ہوتا، اس کی دو تین وجوہات ہیں، جان لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکیزگی کا خیال، ہمارا جو غسل ہے، ہماری جو وضو ہے، وہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ سم ٹائم ہم نے کچھ ایسی عادتاً یعنی باتیں ہم میں شامل ہوتی ہیں کہ ہمارا غسل ٹھیک نہیں ہے، ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ہے کہ ہم پاکیزگی کے معیار پہ نہیں ہوتے، تو اس سے بھی پھر ہماری جو کلمات کی تاثیر ہے وہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوسری چیز پہلی تو فزیکل آ گئی، دوسری چیز آ جاتی ہے اس میں ہماری اسپرچل، ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہماری نگاہیں ادھر ادھر ہیں، دھیان ادھر ہے، سوچے ادھر ہے، اور ہم فر زبان سے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بھی پھر جو ہے تاثیر نہیں ہمیں ملے گی۔ تیسری چیز آ جاتی ہے ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، جیسے ماؤس تیرنا، یہ دونوں صورتیں جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ جادو کے لیے اتاری گئی، اور جادو کا اس سے بڑھ کے اور کچھ علاج نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں قرآن نے بتا دیا، اور اتاری ہی جادو کے لیے گئی ہیں۔ ہم ان صورتوں کو چھوڑ کے اگر کوئی اور طریقے سے علاج کریں گے تو ہمیں وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ فائدہ جو جادو کو مریض کو ہوتا ہے وہ ان صورتوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو بتاؤں، پہلی پاکیزگی شرط ہے، دوسری شرط یہ ہے توجہ سے پڑھنا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کل اعوذ برب الناس، اب کل کاف چھوٹا آ گیا نا، کاف وہ جو چھوٹا کاف ہے اس کا مطلب عربی میں آ جاتا ہے کھانا، کل، اکل کہتے ہیں نا کھانے کو، تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اکل، تو وہ لفظ ہی بدل گیا، معنی ہی بدل گئے، تو وہ کچھ اور کا اور ہی بن گیا، تو پھر ہمیں خاطر خواہ فائدہ کیسے ہوگا؟ جب ہم نے لفظ ہی صحیح ادا نہیں کیا تو ہمارا تلفظ درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، قل کہہ رہے ہیں تو قل ہونا چاہیے، قلقلہ کاف کا ہمیں معلوم ہو کہ ہم قل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی الفاظ کی ادائیگی یہ بھی درست ہونی چاہیے۔ اگر یہ تینوں چیزیں درستگی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ کلام میں تاثیر نہ ہو، پھر یقیناً کلام میں تاثیر ہے اور ہوتی ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے، اور ہم نے اس تاثیر کو محسوس کرنا ہے، ہم نے اس تاثیر کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان بس یہ ساری باتیں تھیں، ان باتوں کے ساتھ جو ہے میں اپنی اس گفتگو کو سمیٹتی ہوں، اور ہم دعا کر لیتے ہیں۔ جو باتیں ہم نے کی ان کے بارے میں جو سوالات ہیں انشاءاللہ وہ